شادی کو اتنا مشکل نہ بنا دے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے وہ شادی سب سے اچھی ہے کہ جس کا بوجھ کم ہو. تو ماں باپ پر بھی بوجھ کم ہو. اللہ کرے کہ خاص طور پہ لڑکے والوں کی طرف سے جو ہے نا، اگر یہ پیغام ملنا شروع ہو جائے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور ہم بغیر جہیز کے، یا جو مختصر یہ جہیز ہوتا ہے، ہماری میمنی میں کہتے ہیں چادر مسلح میں، بھائی اگر چادر مسلح کے ساتھ یعنی مختصر 2-4 چیزیں آپ دے دیں لیکن کوئی ڈیمانڈ نہ ہو. واقعی شادیاں بہت مشکل ہوتی جا رہی ہیں، بڑی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. اور پھر اس میں جو ہے نا وہی والی بات ہے کہ انہوں نے اتنا دیا تو ہمیں اتنا دینا ہے. اچھا، اس میں جو ہے نا میرا خیال ہے سٹینڈ لینا پڑے گا نوجوانوں کو. خود لڑکا اگر اپنے ماں باپ کو کہہ دینا کہ میں نے جب بیوی میری ہے تو پھر اس سے کیا لینا ہے، بھائی میں نے آگے بھی زندگی پر بہنی اس کے ساتھ اس کی خیر خواہی کرنی ہے، اس کی نان نفقے کا خیال رکھنا ہے، تو یہ ڈیمانڈ والا پروگرام چھوڑ دے اور انشاءاللہ وہ کہے کہ ہم نے کچھ نہیں لیا. اگر سٹینڈ لے لیں تو ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، اور پورے خاندان میں آپ کی نیک نامی بھی ہوگی. یہ رواج پوری زندگی عزت ہوگی. اور بعض اوقات تو اتنا زیادتی ہوتی ہے. میں نے دیکھا اشفاق بھائی، مجھے ایک شادی اس لیے یاد ہے کہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں وہ شادی ہوئی، لیکن اس پوری سٹوری کا انجام بہت خوبصورت ہوا تو مجھے بڑا اچھا لگا. بہروز بھائی، ہوا یہ کہ ایک میمن کمیونٹی میں ہمارے ایک رواج ہے کہ ایک کمیونٹی میں کہ شادی کے لیے لڑکی والوں کو گھر لے کے دینا ہوتا ہے. تو گھر لڑکے کو مل گیا اور شادی ہو گئی. بعد میں اس لڑکے کو پتا چلا کہ یہ گھر دینے کے لیے سسرال والوں نے اپنا گھر بیچ دیا اور وہ خود کرائے کے گھر میں چلے گئے. اور اس لڑکے سے الحمدللہ میری کچھ انٹریکشن تھی، سلام دعا بڑی اچھی تھی. میں نے اس کو سمجھایا، اللہ نے تمہیں بہت دیا یار، تمہیں پتہ ہے تمہارے ساس سسر کیسے رہ رہے ہیں، کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں. اللہ اس لڑکے کو سلامت رکھے، اس نے اپنا گھر بیچا، اپنے سسرال والوں کو واپس گھر دلایا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کیا پہلے، اور پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا. بولا میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کی خدمت کروں گا، کیونکہ میری وجہ سے میرے سسرال، وہ بھی تو ماں باپ ہے نا، اور وہ کرائے کے گھر میں چلے گئے اپنا گھر چھوڑ کر. آپ جو اشفاق بھائی نے جملہ کہا نا، اب تک اس بندے کی اپنے سسرال میں جو عزت ہے نا، یعنی وہ رو کے دعائیں کرتے اس کے لیے کہ ایسا داماد کب ملے گا کہ جو ہمیں گھر لے چکا اور گھر بیچ کر واپس ہمیں گھر دلایا. تو یہ وہ مثالیں ہیں تو ہمیں سوچنا، مطلب یہ میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں کہ میرے پاس میری زوجہ تو آ گئی، میرے سسرال والے قرضے میں چلے گئے. کچھ خاندانوں میں ہے ایسا ماشاءاللہ، جو کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم اپنی بہو سے کچھ نہیں لیں گے، اور پھر اللہ پاک نے ان کو عزت بھی دی. اور کم نہیں ہوتا یار، ہمارے نصیب کا ہمیں مل کر رہے گا. کسی کا لے کے، یعنی شادی کے چکر میں بوڑھے ماں باپ کو مقروض ہوتے دیکھا ہے. ساری زندگی وہ بیٹی تو بیاہ دیتے ہیں اور پھر ساری زندگی قرضہ اتارتے رہتے ہیں. کیوں کرنا ہے ایسا بھائی؟ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو یہ جہیز کو ختم کریں، اور یہ جو سادہ جہیز ہے اس کو لے کے رکھیں. ہماری بہنوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی. اچھا، لڑکے بھی پریشان ہیں. دیکھیں گناہوں کے دروازے کیوں کھول رہے ہیں کہ شادی کو اتنا بوجھ، اتنا مشکل، اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ غریب آدمی تو سوچ کے حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی دعوت بھی کرنی پڑے گی. شادی کے لیے کوئی دعوت کی ضرورت نہیں ہے بہت بڑی، بھائی آپ گھر کے لوگوں کو 4 دوستوں میں ولیمہ کر لیں. اچھا دیکھیں، جب یہ کووڈ آیا تھا، لوگ کہتے ہیں، میں 2-3 باتیں کہتا ہوں، کووڈ آیا تھا دعوتیں نہیں ہوئی. میں نے اتنی سادہ شادیاں دیکھی ہے، گھر کی چھت پہ شادی ہوئی اور 15-20-25 لوگ آئے اور شادی بھی ہو گئی. میں نے کہا کاش یہی فارمولہ کووڈ کے بعد بھی جاری رہ جائے. ادھر کووڈ گیا، ادھر جناب پھر ہال بھرنا شروع، اور وہی مہنگی دعوتیں. دوسرے نمبر پر کووڈ نے تو بہت چیزیں سکھائی نا. جب یہ کووڈ کے بعد پابندیاں تھیں، میں تو اتنا حیران، میں ایک دعوت میں کھانا کھا کے باہر نکلا 9:30 اس کے بعد بجے. اللہ اکبر. میں کہا یا اللہ، یہ پاسبل ہے؟ اچھا، جب ہم کہتے تھے نا دعوت جلدی کر دو تو کہتے مہمان نہیں آتے. اور بھائی قانون کے چکر میں تو سارے آ گئے. آپ اپنا قانون بنا لینا کہ بھائی ہماری دعوت 9 بجے. اچھا، میں کچھ سوسائٹی ان کو جانتا ہوں، کمیونٹیز کو، میں نام نہیں لینا چاہتا آن ایئر، بڑا اچھا لگا مجھے انہوں نے دعوت دی. کہا ابھی بھائی 9 بجے کھانا شروع ہو جائے گا، آپ لیٹ آئیں گے تو کھانا شروع ہو چکا ہوگا. اور واقعی پورے 9 بجے کھانا شروع کر دیتے ہیں وہ ہر شادی میں. چاہیں اور پورا ہال بھر جاتا ہے ان کا، کہ ان کو پتا ہے نا کہ یہ ہو جائے گا. تو ہم اگر چاہیں، ولنگ ہو، تو ہمارے خاندانوں سے، ہماری کمیونٹی سے جہیز بھی ختم ہو سکتا ہے. جو سنت کا جہیز کا ہے وہ رکھیں، باقی یہ ڈیمانڈ پروگرام ختم کریں اور شادیوں کو سستا کر دیں. شادیوں کو، لوگوں کا کام ہی باتیں کرنا ہے. بہروز بھائی آپ 10 لاکھ کا کھانا کھلا لیں، انہوں نے پھر بھی کہہ دینا فلاں آئس کریم کیوں نہیں رکھی، کنجوسی کی ہے. جب 10 لاکھ کے بعد بھی یہ سننا ہے تو 50,000 میں بھی سن لو یار، 9.5 لاکھ بچا لو، ان کو عمرے پہ بھیج دو میاں بیوی کو. کھانوں پہ اتنا خرچہ کرنا ہے، اس سے بہتر ہے یار کوئی نیکی کا کام کر لیں، کسی اور کی شادی کرا دیں. تو بہت زیادہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم سادگی کریں، اور خاص طور پہ اگر آپ لڑکے والے ہیں یا آپ خود